حکومت کے بعد پھر مشکلات بھی بہت آئیں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایک پوری کہانی ہے وہ، جس کو روز روز بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سارے پروسیس سے ہم گزرے ہیں، اور پھر آج یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پہنچے ہیں اس مقام پر دوبارہ. ہم نے تو جو ہم پہ گزری سو گزری، لیکن جو ملک پہ گزری ہے اس کا دکھ میرے خیال ہر پاکستانی کو ہے. مجھے بھی ہے، ایک عام غریب آدمی کو بھی ہے، اور ایک امیر آدمی کو بھی ہے کہ ملک کس گرداب میں پھنس چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم تھا، 2017 کی بات ہے، تو ملک خوشحالی کی طرف دوڑ رہا تھا، اور نہ کوئی مہنگائی کا نام و نشان تھا، نہ پاکستان کے اندر کوئی پسماندگی تھی. لوگ بے روزگاری سے نکل کر روزگار کی طرف آ رہے تھے، اور لاکھوں لوگ سال میں روزگار حاصل کر رہے تھے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ غربت کی لکیر سے لوگ نکل رہے تھے باہر، اور پاکستان ترقی کے لحاظ سے اس خطے میں سب سے آگے تھا. اور روپیہ ہمارا مضبوط تھا. یہ جو روز آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ڈالر پھر مہنگا ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا، 4 سال ڈالر ایک پیسہ بھی مہنگا نہیں ہوا، اور روپیہ بالکل اپنی جگہ پہ برقرار رہا. تو مہنگائی بھی نہیں تھی، روٹی 4 روپے کی ملتی تھی، اور آٹا، دال، سبزیاں، چینی، ہر چیز جو ہے وہ پہنچ میں تھی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلدی انشاءاللہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا. اور اس خطے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سب سے آگے ہم تھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے ملک کو. جب بھی کوئی ترقی کا کام دور شروع ہوتا ہے، ترقی کا دور آتا ہے، تو 4 دن ترقی کے بعد پھر 10 دن ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، 4 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ حادثے ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوئے. یہ حادثہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم ان حادثوں سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن اب کس سے کوئی گلہ کرے. بہت ہم نے سارا آج جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، جعلی کیسز جو بنے تھے ان ختم ہو گئے ہیں. 3 ہیئرنگز میں ہی انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. اور انہی جعلی کیسز میں میں نے، مریم نے اپنے کیسز میں، اور پھر شہباز صاحب نے اپنے کیسز میں جو ان کے خلاف تھے، یہ بائیں دائیں سب وہ بیٹھے ہیں جن کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے. میں نے 150 کے قریب میں نے پیشیاں بھگتی اور سزا پائی، جھوٹے کیسز میں سزا پائی. اور وہی سزائیں جو ہیں آج ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو اٹھا کے باہر پھینکا ان کیسز کو. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنانے کی کیا ضرورت تھی. ایک بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر آپ نے وزیر اعظم کو نکال دیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی نام بتا دے کہ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہوا اور آپ نے سب نے دیکھا. اور آج کہاں گئی وہ سزائیں؟ آج میری ڈسکوالیفیکیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے. 25 سال کے لیے مجھے 25 سال عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا.
صرف اس لیے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور وہ قانون بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. وہ بلیک لا ڈکشنری دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ, پتہ نہیں کہاں سے ڈکشنری آئی, وہ اس میں دیکھ کر تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. یہ تو کہاں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ 25 کروڑ عوام کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہ اس طرح کے بندے بیٹھ کے 4-5 بندے بیٹھ کے تو اس کو گھر بھیج دیں, وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتار دیں. ایسا تو نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. یہی وجوہات ہیں کہ ہم آج بالکل اس مقام پہ کھڑے ہیں جو کہ دنیا میں شاید ہمارے جیسے چند ہی اور ملک ہوں گے. یعنی کہ دنیا کی اپنا ممالک کی فہرست دیکھیں, آخر میں ہم ہیں. اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے سوائے ہم.